رمضان آنے سے پہلے پہلے حفظ کروں گا، اس سال تراویح میں سناؤں گا۔ رمضان آیا تو کہنے لگا ابو جی میں تراویح سناؤں گا۔ کہا آپ حافظ ہی نہیں ہیں؟ کہا بس آپ کی یہ چاہت تھی اللہ نے پوری کی، میں دن میں حکومت کرتا تھا، رات کو قرآن پڑھتا تھا، آج میں نے قرآن کو مکمل حفظ کر لیا ہے۔ بادشاہ ہیں ہندوستان کے، لیکن دیکھو قرآن سے تعلق، اور تیرے پاس 8ویں کی ٹیسی کیا آ گئی کہ یوں جیب میں ہاتھ گھمائے قرآن سے منہ پھیرتے پھر رہا ہے، پتہ نہیں کیا تجھے مل گیا ہے۔ سوچ تو صحیح، عالمگیر کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ یہ گجرات کا گورنر جو تھا محمود خان، آپ نے نام سنا ہوگا، ہسٹری آپ کی ہندی ہسٹری سے بتا رہا ہوں آپ کے۔ یہ محمود خان جو گجرات کا گورنر تھا، وہ روزانہ ہارون رشید کی طرح عشاء کی نماز کے بعد کسی عالم کو بلا کر کہتا تھا مجھے نصیحت کرو، بیان سناؤ۔ روزانہ پون گھنٹہ بیان ہوتا تھا۔ رمضان میں بھی تراویح کے بعد نصیحت چلتی تھی۔ تو ایک دن کسی عالم نے کہہ دیا کہ جس کے بیٹے حافظ بن جائیں گے، کل ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے عطا فرمائیں گے کہ ساری دنیا مل کر ان جوڑوں کی قیمت نہیں چکا سکتی، اور سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا باپ کے اور ماں کے کہ اس کی روشنی کے آگے یہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ بات سنی محمود خان نے تو کہا کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا۔ کیا کہا؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا۔ اور اسی مجلس میں ان کا بیٹا خلیل خان جو بروڑا کی گدی پر تھا، اب نام سنا ہوگا خلیل خان، بروڑا گجرات کی بڑی سٹی ہے اور بڑی خوبصورت سٹی ہے، بروڑا کی گدی پہ وہ تھا خلیل خان۔ اس نے سنا کہ باپ کی چاہت